جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس یعنی کہ شوگر۔ اس کا مکمل احاطہ کریں گے اس ویڈیو میں، یعنی کہ شوگر کی علامات، شوگر کی اقسام اور کیا شوگر کے مریضوں کے لیے ادویات سے چھٹکارا ممکن ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر برے صغیر پاک و ہند میں اور ہمارے معاشرے میں اس لیے بھی عام ہے کہ اس کے پیچھے کھانے پینے کی ہماری عادات اور لائف سٹائل پوشیدہ ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً ہر 10 میں سے 6 لوگ شوگر کا شکار نظر آتے ہیں۔ شوگر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز زیادہ تر بچوں میں یہ پائی جاتی ہے اور یہ پیدائشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک اعضاء رکھا ہے جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں۔ جب ہم نشاستہ لیتے ہیں اپنی خوراک میں تو یہ لبلبا انسولین کی پروڈکشن کرتا ہے اور اس کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جن بچوں میں پیدائشی شوگر ہوتی ہے تو اس کا علاج ٹوٹل انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ اس کا علاج ہی انسولین کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہمارے معاشرے میں زیادہ عام ہے کیونکہ یہ ہر عمر کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ اگر شوگر کی علامات کی بات کریں تو یہ چند ایک علامات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر آپ کو پہلے شوگر نہیں ہے اور یہ علامات آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ان کو قطعاً نظر انداز نہیں کریں۔ جس میں سب سے پہلے اپنی زبان میں ہم اس کو پولی یوریا یا مکچوریا کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا پیشاب کی مقدار کا بڑھ جانا، آپ کو فریکوینٹ یورینیشن ہونا شروع ہوتی ہے۔ دن کے ٹائم بھی اگر آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب آ رہا ہے اور رات کو کم سے کم آپ 2 سے 4 بار اٹھتے ہیں تو اس علامت کو آپ قطعاً نظر انداز نہ کریں۔ اس کے علاوہ تھکن ہے، آپ کا ویٹ لاس ہے، اگر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ہے، اچانک بھوک کا بڑھ جانا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہا ہے، تو یہ ساری علامات ابتدائی طور پہ شوگر کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں، لہٰذا ان کو انویسٹیگیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم شوگر کے علاج کی بات کریں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے، اور اس کا تو علاج سمپل انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں انسولین کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑتا۔ لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو کہ ہر ایج کے لوگوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاج میں ہم لوگ مختلف ادویات کا استعمال کرواتے ہیں، اور ایون ڈاکٹر آپ کا جو ہے، آپ کا معالج جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہو۔ HbA1c کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ HbA1c ایک 3 مہینے کی شوگر کی رپورٹ ہے جس کے اوپر ہم آلریڈی ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آپ اس ویڈیو کو جا کر HbA1c کے بارے میں بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ HbA1c آپ کا کتنا آتا ہے اور آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے، آپ کی عادات کیسی ہیں، آپ کے کھانے پینے میں میٹھے کی مقدار کتنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے علاج کا تعین کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں جہاں انسولین فیئر کے نام سے ایک چیز موجود ہے، اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اکثر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں جب ہم ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے، اگر آپ دل کے مریض ہیں، ساتھ میں آپ کو کڈنیز کا بھی مسئلہ شوگر کی وجہ سے آ رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے انسولین بیسٹ رہے گی، تو یقین کریں زیادہ تر لوگ اس سے بالکل کنی کتراتے ہیں، وہ اس سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، وہ انسولین کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور اکثر آپ کو سننے میں یہ آتا ہے کہ جی انسولین لگ جاتی ہے، یہ ساری زندگی لگانی پڑے گی، اور اس طرح کی مس پرسیپشنز جو ہیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، دیکھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے جسم میں قدرتی طور پہ پیدا ہو رہی ہے، ایک صحت مند بندہ جو ہے اس کے جسم میں انسولین نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو جو انسولین آپ بیسل انسولین سرنج کے ذریعے لے رہے ہیں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اس کا کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انسولین ایک مفید چیز ہے اور شوگر کا انتہائی قابل قدر علاج کا طریقہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو کسی قسم کے وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ شوگر کے مریضوں کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ادویات سے چھٹکارا پا لیں، تو وہ ریگولر ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ کی ایج 40 سال سے کم ہے اور آپ کو شوگر کا سامنا ہے تو آپ ریگولر جم کریں، ہفتے میں 5 سے 6 دن اس کو روٹین بنائیں۔ جتنی زیادہ محنت آپ ایکسرسائز پہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے شوگر جو ہے وہ کنٹرول سے کنٹرول ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کا ادویات پہ انحصار کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ریگولر ایکسرسائز کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ بھرپور نیند اور سٹریس سے آزادی ہے، اپنے آپ کو سٹریس سے بچا کے رکھیں۔ اور آخر میں ڈائٹ کے اوپر ہم بات کریں تو شوگر کے مریضوں کو سب سے زیادہ زور ڈاکٹرز ڈائٹ پہ دیتے ہیں۔ ڈائٹ میں سمپل میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جو کہ آپ بالکل نہیں کھا سکتے، ہم ان کو ریڈ زون میں کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے سویٹس ہیں، ڈرنکس ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ 1 بوتل پیتے ہیں
جو کولڈ ڈرنکس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ سارے دن کی شوگر کو اپنی کو تباہ کر لیتے ہیں، نہ کوئی گولی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، یاد رکھیں نہ انسولین کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو سویٹس، ڈرنکس اور چینی کا استعمال جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں، جیسے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس وغیرہ آپ ہمیشہ مناسب مقدار میں لیں۔ ایک آدھ کیلا، ایک آدھ سیب، ایک آدھ مالٹا آپ استعمال کر لیں، اس سے کوئی ایسی نہیں، نیچرل سویٹنرز ہے اور اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی شوگر کو کوئی خاص متاثر نہیں کرتا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ ان کی مقدار بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک علیحدہ کیس ہے۔ اور لاسٹ میں کچھ چیزیں جو شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، جیسے کہ گرین زون میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ویجیٹیبلز ہیں، کچی سبزیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خمیرے آٹے کی روٹی استعمال کریں، کیونکہ اگر رات کا گندا ہوا آٹا ہے اور صبح آپ اس کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو اس میں نیچرل انسولین پروڈیوس ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اور کھانے کو پورشنز میں کھائیں، ایک وقت میں بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ ایکسرسائز کو معمول بنا لیتے ہیں اور میٹھے سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف ان چیزوں پہ رلائی کرتے ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہیں، تو آپ ادویات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا HbA1c علاج کے بعد ایک خاص حد میں نارمل لمٹ میں آ جاتا ہے تو آپ اپنی شوگر کو سمپلی ڈائٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔